بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، میں ہوں طارق سمیر ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ آئینی ترامیم کا پیکج آج قومی اسمبلی اور سینٹ میں پیش نہیں کیا جا سکا۔ کیا حکمران اطاعت کے پاس نمبر گیم میں مسائل ہیں یا اپنے ہی لوگ کہیں ادھر ادھر پھر گئے چلے گئے؟ اس کی میں کہانی بتاؤں گا۔ پھر میں آپ کو ناظرین سب سے آخر میں سب سے بڑی خبر دوں گا یہ کہ وہ کون سے 5 MNAs ہیں جو آئینی ترمیم منظور کروانے میں سب سے بڑا اہم کردار ادا کریں گے، اور وہ PTI کے ہیں۔ میں ان کے بارے میں کچھ بتاؤں گا۔ پھر ناظرین سب سے آخر میں بتاؤں گا کہ بنگلہ دیش کے اندر بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی برسی پہلی مرتبہ منائی گئی جب سے بنگلہ دیش بنا ہے، اور بڑی تقریب وہاں منعقد ہوئی۔ اس کی کچھ تفصیل میں آپ کو بیان کروں گا۔ سب سے پہلے میں آؤں گا ناظرین، قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس جاری ہیں۔ مخدوم طاہر رشید NA 171 رحیم یار خان ضمنی الیکشن جیت کر آ گئے، اور ان کا ایسے نوٹیفیکیشن ہوا اور ایسے انہوں نے حلف اٹھا لیا، اور ایک ووٹ بڑھ گیا حکمران اطاعت کا۔ پیپلز پارٹی کے ووٹ ہو گئے ہیں 69، حکمران اطاعت کے ووٹ ہو گئے ہیں 111 سے بڑھ کر 112۔ اب ان کے پاس اگر JUI کے 8 ووٹ ساتھ ملا لیے جائیں تو یہ تعداد بن جاتی ہے 212 ہو گئے حکمران اطاعت کے، 8 ان کے ہو گئے 220، 224 آئینی ترمیم کے لیے چاہیے۔ تو 5 MNAs کے بارے میں جو بتایا گیا ہے کہ وہ اب رابطے میں ہیں، ان کو قائل کر لیا گیا ہے، اور وہ اس ترمیم کے حق میں قومی اسمبلی میں ووٹ دیں گے۔ اور سب سے بڑی کھیل کا حصہ جو ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں۔ رات کو بھی ان کے پاس ڈیلیگیشن گیا، معاملات طے ہو چکے ہیں۔ اسی لیے کل ناظرین میں نے اپنے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ JUI کے سیکرٹری جنرل مولانا غفور حیدری صاحب وہ گئے ہوئے ہیں چائنا، انہیں واپس بلا لیا گیا ہے۔ اور میں حیران ہوں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب پر کہ ان کا بیٹا باہر گیا ہوا تھا، پیرس میں تھا، پتہ نہیں وہ کیوں گیا ہوا تھا، اس کی وجہ نہیں بتائی گئی، لیکن اس کو بلانے میں کیوں تاخیر کی گئی؟ ایک طرف امیر مقام چند روز قبل کینیڈا گئے، جو ہی پہنچے وزیر اعظم صاحب نے ان کو فون کیا کہ واپس پہنچیں جی، آئینی ترمیم ہونی ہے۔ وہ واپس آئے۔ چکوال سے MNA میجر ریٹائرڈ طاہر اقبال سابق فیڈرل منسٹر ہیں، وہ امریکہ گئے اپنا چیک اپ کرانے۔ جو ہی وہ امریکہ پہنچے وزیر اعظم صاحب کا فون چلا گیا۔ اسی طرح فیصل آباد سے MNA چودھری شہباز بابر، انہوں نے UK یورپ جانا تھا، ان کو روک دیا گیا۔ تو یہ لمبی فہرست تک 12-14 MNAs تھے، یعنی ان کو تو آپ نے بلا لیا اور آپ کا بیٹا باہر۔ شہباز شریف صاحب ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا، ورنہ یہ آئینی ترمیم آج ہی تھرو ہو جاتی، جو کل رات تک کی حکمت عملی تھی اس کے تحت، لیکن وہ واپس نہیں آ سکا۔ حمزہ شہباز کہہ رہے ہیں ابھی آیا۔ تو ایسے نہیں ہونا چاہیے نا، جب دوسروں کے لیے اور پیمانہ، اپنے لیے اور پیمانہ، تو یہ ذرا بہتر مناسب نہیں تھا۔ پھر میاں نواز شریف صاحب ابھی تک اسلام آباد نہیں آئے، انہوں نے بھی ترمیم میں ووٹ دینا ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے وہ آج رات یا کل صبح کسی بھی وقت وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ہمراہ ان کے جہاز میں لاہور سے یہاں پہنچ جائیں گے اسلام آباد، اور پھر ووٹ دیں گے۔ تو یہ ساری سیناریو ہے۔ اس میں اگر آپ دیکھیں تو 224 ووٹ چاہیے ہوتے ہیں آئینی ترمیم کے لیے، اور JUI ساتھ ہے، اور یہ 5 MNAs ساتھ ہیں۔ تو ناظرین یہ 5 کون MNAs ہیں میں اشارتاً بتاؤں گا، کیونکہ جن ذرائع نے مجھے یہ خبر دی ہے
کچھ پابندی بھی ہوتی ہے کہ ٹوٹل بات نہیں بتائی جاتی، اپنے ناظرین کو باخبر کرا جاتا ہے۔ میں اشارتاً بتاؤں گا، ایک MNA کا نام شروع ہوتا ہے ایم سے، اور یہ خیبر پختونخوا سے ہے، اتنا میں بتا سکتا ہوں۔ دوسرے MNA کا نام شروع ہوتا ہے اے سے، بس۔ پھر ایک اور MNA ہے، ان کا نام شروع ہوتا ہے زیڈ سے، یہ پنجاب سے ہیں، جنوبی پنجاب سے ہیں۔ پھر ایک اور MNA ہے، ان کا نام شروع ہوتا ہے ایس سے، یہ پنجاب کے ایک بڑے شہر سے ان کا تعلق ہے۔ پھر ایک اور MNA ہے، ان کا نام شروع ہوتا ہے اے سے، یہ جنوبی پنجاب سے یہ بھی تعلق رکھتے ہیں۔ تو یہ، اور ایک اور MNA ہیں جن کا نام آر سے شروع ہوتا ہے، جو چھٹے MNA ہیں، ان کو ریزرو میں رکھا جائے گا۔ یہ سارے ٹیکنیکلی آئینی طور پہ آرٹیکل 63A کی زید میں نہیں آتے، اور ابھی فیصلہ موجود ہے جسٹس عمر عطا بندیال کے بینچ کا، وہ پنجاب اسمبلی والے 20 MPs نائل ہو گئے تھے، ان کا ووٹ بھی نہیں کاؤنٹ ہوا تھا، تو یہ اس کے زمرے میں نہیں آئیں گے۔ صرف وہ MNA جو آر والے ہیں، جو خواجہ سعد رفیق کے ساتھ اسٹوڈنٹ لائف گزاری انہوں نے، MSF کا بھی حصہ رہے ہیں، اتنا میں بتا سکتا ہوں۔ تو یہ ناظرین، یہ میں نے آپ کو اب کلیئر کٹ اشارتاً یہ بات بتا دی ہے۔ جب یہ ووٹنگ ہو جائے گی تو پھر ان کے نام میں آپ کو پورا بتاؤں گا، پورا حدود اربہ ان کا بتاؤں گا، اور اس میں سے ایک MNA جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں، وہ ضمنی الیکشن میں MNA بنا ہے۔ بس اشارہ کافی آپ کے لیے۔ اور اب ناظرین، اس میں آئینی ترمیم کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان صاحب سے جو رات کو ڈیلیگیشن ملا ہے وہ بھی بڑی ہوپ فل ہے، اور یہ ساتھ اب سنڈے کو، کل اتوار کو چھٹیاں منسوخ ہیں نیشنل اسمبلی کے اسٹاف کی اور سینٹ کے اسٹاف کی، پھر اور میڈیا کی تو ویسے ہی چھٹی منسوخ ہوتی ہے، تو کل یہ آئینی ترمیم پیش ہوگی، اور پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا، پاس ہوگی نہیں ہوگی۔ پاس ہونے کے لیے ہی تو سارے ارینجمنٹ ہو رہے ہیں، اور آج بلاول بھٹو نے ابھی تقریر کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے ہمارے پاس سارے ضمنی الیکشن کے طاہر رشید جو ابھی جیت کر آیا ہے، جس نے حلف اٹھایا ہے، سارے فارم 45 موجود ہیں۔ فارم ووٹوں کا بھی بڑا فرق آیا ہے، 50,000 اور 1,16,000، اور PTI نے اتنا شور بھی نہیں کیا داندلی واندلی کا جو وہ 8 فروری کے تناظر میں کرتے۔ تو یہ ساری میں نے کہا لیٹسٹ ناظرین کو بتاتا چلوں۔ ناظرین، بڑی ایک اہم خبر ہے ڈھاکہ سے جو آئی ہے کہ بنگلہ دیش کی تاریخ میں پہلی بار قائد اعظم محمد علی جناح کی برسی منائی گئی ہے، اور یہ تقریب ڈھاکہ پریس کلب میں منعقد ہوئی ہے، اور وہ وہاں تقریریں ہوئیں، اور لوگوں نے جو مقررین تھے بڑے بڑے اہم شخصیات، انہوں نے کہا کہ اگر قائد اعظم کی قیادت میں ہم 1947 میں آزاد نہ ہوتے، پاکستان کا حصہ نہ بنتے، تو آج مقبوضہ کشمیر جیسی حالات سے ہمیں گزرنا پڑتا، غزہ جیسے، فلسطین جیسے حالات سے گزرنا پڑتا۔ تو یہ ڈھاکہ پریس کلب ہے، میں بھی اس میں ایک مرتبہ گیا ہوں، ایک تقریب میں بنگلہ دیش گیا تھا، تو ہمیں مدعو کیا گیا تھا، تو میں نے اس کو دیکھا ہوا ہے۔ وہاں پاکستان کے ایک ڈپٹی ہائی کمشنر کو بھی مدعو کیا گیا تھا، اور اردو گیتوں اور شاعری کے ذریعے قائد اعظم محمد علی جناح کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ تو یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ شیخ مجیب الرحمان کے مجسمے جلانے کے بعد، اس کے مجسموں کو توڑے جانے کے بعد، حسینہ واجد کے انڈیا میں پناہ لینے کے بعد جو بنگلہ دیش میں تبدیلی آئی ہے، ریئل اسٹوڈنٹ موومنٹ چلی، اور وہاں پر اب پاکستان کے حوالے سے جو بہت سخت پالیسی تھی، دشمنی والی سے بھی آگے تھی، اس میں بہتری آئی ہے، نرمی آئی ہے، اور قائد اعظم کی خدمات کو بنگلہ دیش کے عوام بھی مانتے ہیں، پاکستانی عوام تو مانتے ہی مانتے ہیں۔ بدقسمتی سے 1971 کا سانحہ ہوا 16 دسمبر کا، وہ الگ ہو گئے، وہ ایک لمبی پیش مباحثہ ہے، اس پہ ہمیشہ بات ہوتی رہی ہے، ہوتی رہے گی، لیکن یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ قائد اعظم کی خدمات کو بنگلہ دیش کے عوام اب بھی
سراتے ہیں. اور بنگلہ بندھو شیخ مجیب کا جو اشر ہوا، اس کے بعد کسی بھی پاکستانی رہنما کو شیخ مجیب کی پیروی کرنے سے گریز کرنا چاہیے. انشاءاللہ ناظرین، کل پارلیمنٹ سے جب یہ معاملات ہو جائیں گے تو پھر میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.